درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 20 رمضان المبارک کو مکۃ المکرمہ فتح ہوا اور مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مکہ کے فتح ہونے کا وعدہ فرمایا تھا، اور یہ وعدہ جا کر کے مکمل ہوا 8 ہجری میں 20 رمضان المبارک کو۔ واقعہ یوں ہے کہ اس سے پہلے 6 ہجری میں ایک ٹریٹی ہوئی مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان، جس سے ٹریٹی آف حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس ٹریٹی کے جو کلوز تھے اس میں ایک کلوز لکھا ہوا تھا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کئی جنگیں اس سے پہلے لڑ چکے تھے، تو یہ ہوا کہ 10 سال تک ہم کوئی جنگ نہ کریں گے، کوئی لڑائی نہیں۔ اور مکہ میں جتنے قبیلے ہیں وہ جس کے حلیف اور الائی بننا چاہتے ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے ہماری طرف آ سکتا ہے، جو آپ کی طرف جانا چاہتا ہے وہ آپ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ کلوز لکھ دیے گئے۔ مکۃ المکرمہ کے پاس 2 قبیلے رہتے تھے بڑے مشہور، بنو بکر اور بنو خزاعہ، لیکن ان دونوں کے درمیان سخت دشمنی تھی۔ تو بنو بکر والے کفار مکہ کے ساتھ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور بنو خزاعہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ 10 سال کا جو معاہدہ ہوا تھا یہ معاہدہ قریش نے توڑ دیا، اور یوں کہ جو بنو بکر قبیلہ تھا، جو ان کا الائی تھا، جو ان کے ساتھ تھا، ان لوگوں نے جا کر کے قریش سے کہا کہ ہم لوگ بنو خزاعہ والے پر شب خون مارنا چاہتے ہیں، یعنی سوتے میں رات کے وقت ان پر اٹیک حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم ہماری مدد کرو۔ تو اس پہ قریشی تیار ہو گئے، ان کو ہتھیار بھی سپلائی کر دیا، ان کو اپنے لوگ بھی دیے، یہاں تک کہ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ صفوان بن امیہ، حطب بن عبد العزیٰ، اس طرح کے جو بڑے سردار تھے، نامور لوگ تھے، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ چہرے پر نقاب ڈالا، بھیس بدلا، اور بنو خزاعہ کے لوگ جو رات کو سو رہے تھے جا کر ان پہ حملہ کر دیا، اور بے دردی سے 20 لوگوں کو ان کے قتل کر دیا۔ جب 20 لوگ ان کے مار دیے گئے تو جو اس قبیلے کا سردار تھا عمرو بن سالم الخزاعی، وہ 40 لوگوں کا ایک وفد اور ڈیلیگیشن لے کر کے مدینہ منورہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہاں جا کر کے اس نے پوری رودات سنائی، اور بڑا ہی دردناک واقعہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ باتیں سنی تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور چادر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا نصرت الا لم انصر بنی کعب، کہ اگر میں بنو کعب کی، یعنی جو یہ بنو خزاعہ والے ہیں، اگر میں ان کی مدد نہ کروں اللہ میری مدد نہ کرے۔ مما انصر منہ نفسی، جس چیز سے میں اپنی ذات کا دفاع کرتا ہوں، اپنی حفاظت کرتا ہوں، ہر اس چیز سے میں ان کی بھی حفاظت کروں گا۔ اور فرمایا کہ یہ بادل کا جو ٹکڑا بھی تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ بنو کعب کو مدد ملنے والی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیاری فرما لی کہ اب مکہ کو فتح کرنا ہے، اور پوری تیاری ہوئی۔ 10,000 کی فوج تیار کی گئی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ 10,000 کی فوج تیار ہو رہی ہے لیکن مکہ والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوا۔ یہ سب اسٹریٹجی ہے کہ آپ کوئی بڑا پلان کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں سے اپنے کام کو چھپانا ہوتا ہے، تو آپ کس طرح سے پلاننگ کریں گے، کس طرح سے کام کریں گے کہ لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اور یہاں اتنی بڑی فوج تیار کی گئی مکہ جانے کے لیے، بہت سے فوجیوں کو بھی یہ بات معلوم نہ تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یہ اتنے رازدارانہ طریقے سے اس کی تیاری کی گئی۔ جب یہ پوری تیاری ہو گئی، ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع، انہوں نے خط لکھا قریش کو، اور اس ممکنہ حملے سے اور ساری باتوں سے اور سارے پلاننگ سے ان کو باخبر کر دیا مکہ میں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم خذ علی ابصار قریش
فلا یرونی الا بغتتن، اے اللہ قریش کی نظروں سے ہمیں دور رکھنا اور وہ اچانک سے ہمیں وہاں مکہ میں دیکھیں، اس سے پہلے ان کو خبر نہ ہو۔ جب انہوں نے خط لکھ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مجھے، جناب زبیر کو، حضرت مقداد کو یہ بھیجا کہ تم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے روضہ خاک پر جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط موجود ہے، وہ خط فوراً لے کر کے آؤ۔ جناب علی کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھوڑے لے کر کے نکلے اور ہمارے گھوڑے ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ ہم روضہ خاک جو جگہ ہے وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اونٹ پر سوار ہے اور وہاں موجود ہے، تو ہم نے اس کو گھیرا اور کہا کہ چلو خط نکالو، تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ تم عورت ہو، میں تمہارا جامہ تلاشی لوں گا، تمہارے کپڑوں کو تلاش کروں گا، ورنہ خط نکالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ چوٹیوں کے درمیان سے اس نے خط نکال کر ہمیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ خط اس کے پاس موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ یہ خط لے کر کے یہاں پر موجود ہے اور یہ مکہ جا رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اس میں ساری باتیں، ساری تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ تو حضور نے حضرت حاطب کو بلایا اور پوچھا، حاطب یہ کیا ہے؟ یہ راز کی بات تم نے مکہ کیوں بھیج دی؟ حضرت حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے معاملے میں آپ جلدی نہ فرمائیں، میری بات سن لیں، اور بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وہاں جاننے والا ہے جو اس کے گھر والوں کی، اہل و عیال کی اور اس کے مال و دولت کی حفاظت کرتا ہے، میرا وہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں قریش پر ایک کچھ احسان کر دوں جس کے بدلے میں وہ لوگ میرے گھر والوں کی اور میرے اہل و عیال کی اور میری مال و دولت کی حفاظت کریں، بس یہ میرا مقصد تھا، باقی نہ میں نے اسلام چھوڑا ہے، نہ میں نے دین چھوڑا ہے، نہ آپ کے رسول ہونے کا انکار کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دوں میں، کہ یہاں یہ سارا کام جو ہے رازدارانہ طریقے سے ہو رہا ہے اور اس نے جو یہ خبر مکہ بھیج دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جلدی نہ کرو، کہ یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدری صحابیوں کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ تو اسی وقت سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت اتری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے ایمان والو تم اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے پاس محبت بھرے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دین حق کا وہ انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے رسول کو مکہ سے نکالا ہے، تمہیں مکہ سے نکالا ہے صرف اس بنیاد پر کہ تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو اور اس پر ایمان لے آتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم جہاد کے لیے میری راہ میں نکلے ہو اور میری رضا جوئی کے لیے نکلے ہو تو انہیں دوست نہ بناؤ، ان سے الگ رہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، کہ جو تم خفیہ طور پر محبت بھرے یہ پیغام بھیج رہے ہو میں سب جانتا ہوں، جو تم نے چھپایا ہے اور جو تم نے ظاہر کیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو اس کے بعد ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ گمراہ مانا جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ کی تیاری فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی آگے کے واقعات کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔